بہت بہت سلام عزیز ناظرین، جیسی ٹی وی کے پروگرام یسوع کے گواہ کے سیزن 2 میں خوش آمدید۔ اور ایک بار پھر سے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم بہت سی ایسی زندگیوں کے وسیلہ سے برکت پائیں جن کے اندر، جن کے دلوں میں، جن کی روحانی زندگی میں خدا کا ایک تجربہ موجود ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی نجات کا تجربہ اور اس میں ترقی میں آگے بڑھے ہیں اور بڑھ رہے ہیں۔ اس پروگرام کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت سی ایسی گواہیوں کو آپ کے سامنے لائیں تاکہ ہم انسپائریشن حاصل کر سکیں، ہم یہ جان سکیں کہ کس طرح سے خدا جب زندگیوں میں مداخلت کرتا ہے تو اس سے کس طرح کا تجربہ پیدا ہوتا ہے اور وہ تجربہ کس طرح سے بڑھتا ہے۔ آپ بھی اگر اپنی زندگی میں کوئی ایسا تجربہ رکھتے ہیں، کوئی ایسی گواہی رکھتے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ بھی اپنی گواہی، اپنی شخصی مسیحی زندگی کا وہ تجربہ دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسی طرح سے ایک اور بھائی، ایک مہمان بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک نوجوان خادم ہیں، بڑی گرم جوشی سے اپنے ایمان کے اظہار میں، مسیحی خدمت کے اظہار میں آگے بڑھ رہے ہیں، بہت سی خدمتوں میں اس وقت مصروف ہیں اور خاص طور پہ نوجوانوں میں، یوتھ میں ایک امپیکٹ چھوڑ رہے ہیں۔ اور آج آپ ان کے وسیلہ سے، ان کی خدمت کے وسیلہ سے، جب آپ ان کی گواہی کو سنیں گے، اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اور میرے ساتھ ہیں بھائی دانش اسلم۔ سو آئیں ہم خوش آمدید کہیں پاسٹر دانش اسلم کو۔ بھائی دانش، سو نائس، ویلکم ٹو دس پروگرام۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے وسیلے سے برکت پائیں گے اور بہت سے ناظرین آپ کی گواہی کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ تو بتائیں اپنے بارے میں کچھ کہ آپ کون سی کلیسیا سے ہیں اور خداوند آپ کو کس کس خدمت میں استعمال کر رہا ہے۔ سب سے پہلے میں خداوند کی بہت شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت موقع کے لیے کہ خداوند نے آج یہ فضل بخشا کہ جیسی ٹی وی کی وساطت سے اور مسیح کے گواہ پروگرام کے وسیلہ سے آپ تک جو ہے میں اپنی شخصی گواہی جو ہے پہنچا سکوں۔ تو میں تھوڑا سا اپنی گواہی کے بارے میں آپ کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ میرا تعلق جو ہے وہ سٹی ہل چرچ جی بلاک یوحنا آباد سے ہے، اور گزشتہ 6 سال سے وہاں پر خداوند کے کلام کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، جس میں یوتھ کے اوپر ہمارا فوکس ہے اور ان کو تھرو سپورٹس کے ذریعے ایونجلائز کیا جا رہا ہے، ان کو ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے انگیج کیا جا رہا ہے، اور تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ خداوند کی نزدیکی میں آئیں اور وہ نجات کا تجربہ جب وہ حاصل کریں۔ تو یہ جو خداوند کی نزدیکی میں اب آپ استعمال ہو رہے ہیں دوسروں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو لانے کے لیے، آپ کیسے خداوند کی نزدیکی میں آئے؟ جی، میں آپ کے ساتھ اپنا تجربہ جو ہے وہ شیئر کروں گا کہ کیسے خدا نے میری زندگی میں کام کیا اور آج خدا نے مجھے اس پوائنٹ تک پہنچایا ہے کہ میں بطور پاسبان جو ہے وہ خداوند کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جو آبائی خاندان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے بڑے ہی مشہور مسیحی گاؤں مارٹن پور سے ہے، اور میرے والدین جو ہے آج سے کئی سال پہلے وہاں سے اپنے بچوں کی تعلیم اور اچھے مستقبل کے لیے ایک ایسے علاقہ میں منتقل ہو گئے جہاں پر ارد گرد غیر مسیحیوں کا اور خاص طور پر مسلم لوگوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا، اور میری اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ایک مسلم اسکول میں ہوئی ہے، اور 8th گریڈ تک مجھے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اور اسکول کے اندر میں نعت خوانی کو لیڈ کیا کرتا تھا۔ میری عربک بہت اچھی تھی اور 8th میں میرا عربک جو ہے میرا آپشنل سبجیکٹ تھا، اور میں اپنے مسلم فرینڈس کے ساتھ جو ہے ماسک جایا کرتا تھا، ایون کہ پاسٹرز وزٹ کے لیے آتے تھے، اور میری فیملی چونکہ پریسبیٹیرین چرچ کے ساتھ ان کی افیلیشن تھی، اور ہمارا جو مقامی چرچ تھا وہ ایک کیتھولک چرچ تھا، وہاں پر ہم جایا کرتے تھے، لیکن ہمیں یسوع مسیح کا شخصی طور پر تجربہ نہیں تھا۔ اور پھر میرا خاندان، میرے پیرنٹ جو ہے، ہم ایک ایسے علاقہ میں جو ایف سی کالج کرسچن کالونی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پر 1998 میں شفٹ ہوئے، اور میں نے 9th کلاس میں کرسچن اسکول میں ایڈمیشن لیا،
اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس وقت میں مجھے ایسے کرسچن ٹیچرز ملے جنہوں نے میری ہیلپ کی دعا کرنے میں، اور انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. لیکن میری زندگی میں ابھی تک کنورژن اس وقت تک نہیں آئی تھی. اور میں اپنی کلاس میں بڑا شائننگ اسٹوڈنٹ تھا، اور مجھے یاد ہے کہ میرے 9th میں میرے 900 میں سے میرے 803 مارکس تھے. اور پرنسپل کو بڑا جو ہے وہ مجھ پر بڑا جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن تھی. انہوں نے اسکول کے اندر ایک بڑا ڈسپلے لگایا تھا کہ یہ بچہ ہمارے اسکول کا نام روشن کرے گا. پیرنٹس کو بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ بچہ ہمارا بڑا انٹیلیجنٹ ہے. لیکن میٹرک سے کے امتحان دینے سے 6 ماہ پہلے میں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی. اور میرے جو ایسے دوست تھے، میں نے کہا جی میرا دل نہیں کر رہا پڑھنے کو مزید. اور جب میرے پیرنٹس کو اس بات کا پتہ چلا، بہت زیادہ وہ افسردہ ہوئے، ہرٹ ہوئے، انہیں بہت زیادہ دکھ ہوا. اور میرے ٹیچرز کو بہت زیادہ دکھ ہوا. اور ایون کہ میٹرک کی جو رول نمبر سلپ دینے کے لیے پرنسپل اور ان کے ساتھ کچھ ٹیچرز ہیں وہ خود گا رہے کہ بچہ کیوں نہیں ایگزام دے رہا. لیکن چونکہ خدا کا میرے لیے پلان تھا، تو اس وقت ابلیس نے بھی میری زندگی میں کام کرنا شروع کر دیا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس دوران میرے گھر کے اندر بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی، اور میرا بڑا بھائی جو ہے مجھے اپنے ساتھ اپنے دوسرے کام پہ لے گیا. اس نے کہا جی اگر آپ نے پڑھنا نہیں ہے تو پھر کام کریں آپ. اور اس نے وہاں پر جا کر میری خوب مجھے مارا پیٹا بھی. اور میں نے غصے میں آ کر اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں نے جو ہے تقریباً کوئی 8 اور 9 گولیاں جو ہیں وہ کھا لیں کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. اور پھر جب میں نے اس وقت اپنا گھر جو ہے وہ چھوڑ دیا. یہ تقریباً میں آپ کو بتا رہا ہوں جب میں یہ 1999 کا آغاز تھا، اور میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا. جب اس دوران میں نے میٹرک کے ایگزام دے دیے. اور پھر ایک رات 14 اپریل 1999 کو جب میں نے بائبل مقدس کو کھولا، میرے والد مجھے کہا کرتے تھے کہ امثال کی کتاب جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے بڑی بہترین ہے. اور میں نے امثال کی کتاب کو کھولا، اور مجھے یاد ہے اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت پر جب میری نظر پڑی کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تعلیم پر کان لگا، اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر، کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سیرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی. اور پھر اے میرے بیٹے اگر گناہ کا تجھے پھسلائیں تو تو رضامند نہ ہونا. اور خدا نے ڈائریکٹ جو ہے میرے ساتھ کلام کرنا شروع کیا. اور خدا کی حضوری مجھے چھونا شروع ہوئی. لیکن مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ کون سی شخصیت ہے جو مجھے چھو رہی ہے. روح القدس خداوند کی انوائنٹنگ نے مجھے گھیر لیا. اور اس وقت میرے اندر ایک شدید احساس پیدا ہوا کہ میں گناہ گار شخص اور مجھے نجات کی ضرورت ہے. اور اس وقت میرے پاس جو نیا عہد نامہ تھا اس کے لاسٹ پیج پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دعا کر سکتے ہیں. امیزنگ. اور اس وقت جو ہے میں نے ایمان کا قدم اٹھایا، اور میں نے خداوند کو کہا کہ خداوند میں گناہ گار ہوں، تو مجھ پر رحم کر. اور اس وقت میں نے جانا کہ یسوع مسیح نے مجھ سے پیار کیا ہے، وہ میرے گناہ کے لیے اس نے صلیب پر جان دی ہے، وہ دفن ہوا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہ مجھے ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ دے سکتا ہے. اور میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی، اور اسی یسوع مسیح نے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بدل دیا. آمین. کیا بات ہے، دیٹس ونڈرفل. بھائی دانش اس بات کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. میں اس حوالے سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو بھی. آپ میں سے جتنے لوگ بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خداوند ان کی زندگی میں وزڈم کا کام کرے، اگر وہ خداوند کی دانش مندی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یقیناً خداوند کی حضوری موجود ہے. اور خاص طور پہ اس نے اپنا کلام جو ہے الہی دانش کے لیے آپ کو بخشا ہے. اور آج کے جو مہمان بھائی ان کا نام بھی دانش ہے. سو دیٹس ونڈرفل. تو جو یہ وزڈم بکس ہیں یہ بائبل مقدس کے بالکل سینٹر میں ہے، مرکز میں ہے. سو یہ مسیحی زندگی کی جو چال ہے، جو اس کی واک ہے، اس کے لیے بالکل سینٹرل رول ادا کرتی ہیں. اس لیے ضرور ان کتابوں کو پڑھیں. اور بھائی دانش کے ساتھ بھی خداوند نے جب کلام کیا تو امثال کی کتاب پرووربز میں سے خداوند نے بات کی، اور اس کلام نے اس بھائی کی زندگی میں تبدیلی کا کام شروع کیا. اور اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ شخصی نجات دہندے اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاس جائے. اور آپ کی زندگی میں کیسی بات ہے جب ہم خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہم اپنی ہیلپ لیسنس
اپنے بے یار و مددگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں. یہ بہت کی پوائنٹ ہے. جب ہم اپنی کیپیسٹی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھائی دانش تو ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے لیے سب کچھ کر سکیں گے. لیکن جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں, ریلائے کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا, تو پھر وہ ہماری زندگی میں آتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح کو آپ نے, اور کیا خوبصورت بات ہے, جو خداوند کو پکارتا ہے خداوند اس کے لیے راستہ بناتا ہے. اور یسوع کو آپ نے قبول کیا, یسوع نے آپ کی زندگی بدل دی. اور اسی گواہی کے حوالے سے میں ایک بات اور جو مجھے بڑی آج اچھی لگی ہے وہ یہ ہے, بہت سے نوجوان نا امید ہو جاتے ہیں اور وہ سوئسائڈز جو ہیں, جو خودکشی ہے, وہ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے موت کوئی حل نہیں ہے. ناکامی میں کامیاب ہونے کا, ناکامی سے باہر نکلنے کا اور زندگی کے دوبارہ سے اطمینان بخش رخ کو حاصل کرنے کا زندگی حل ہے, اور وہ زندگی خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے پاس ڈیڈ اینڈ ہے, سب راستے بند ہو گئے. یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح کے پاس وہ راستہ, وہ قوت, وہ قدرت ہے, اور آپ کی زندگی کے لیے وہ منصوبہ ہے جو آپ کے سامنے تمام تر مشکلات کے پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے اور ایک نیا راستہ آپ کو دے سکتا ہے تاکہ آپ اس میں آگے بڑھ سکیں. جی بھائی دانش, تو پھر جب آپ نے یسوع کو, خداوند یسوع کو قبول کیا, پھر کیا آپ نے محسوس کیا؟ خداوند نے کیسے آپ کی زندگی کو بدلنا شروع کیا؟ جی, جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو نا امیدی شخص تھا, خدا نے مجھے ایک زندہ امید بخشی. آمین, زبردست. میں جو اپنے غیر مسیحی دوستوں میں اطمینان کو ڈھونڈ رہا تھا, مجھے ایک ایسا دوست یسوع مسیح مل گیا جس نے مجھے آج تک نہیں چھوڑا. اور میں جو اپنی اسٹڈی سے بھاگ گیا تھا, آج خدا کا شکر ہے کہ میری ایجوکیشن MBA ہے, اور یہ خداوند کے نام کو جلال ہے. اور میں جو مرنا چاہتا تھا, خدا نے مجھے زندگی کے لیے جو ہے چن لیا, اور زندگی شیئر کرنے کے لیے خدا نے جو ہے بلا لیا. اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب خدا نے میری زندگی کو بدلا تو نہ صرف میری زندگی کو بدلا بلکہ میرے خاندان میں خدا نے ایک بڑا کام کیا. میرے وسیلہ سے خدا نے میری بہنوں کے اندر کام کیا, میرے وسیلہ سے میری مدر کے اندر خدا نے کام کیا. اور اس وقت ہماری چرچ کی جو وومن منسٹری ہے وہ میری مدر جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں, اور ایک وہ زبردست انٹرسیسر ہیں. اور میری جو سسٹر ہیں وہ بطور ایونجلسٹ خدا کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں یہ نجات کا کام بڑھا ہے, ایکسٹینڈ ہوا ہے, اور آپ کے خاندان بھی بدلا ہے. آپ میں سے عزیزو, جب آپ کی زندگی میں خداوند مداخلت کرتا ہے, لیٹ می ٹیل یو, یہ صرف آپ نہیں ہیں جو آپ بدلیں گے, یہ صرف آپ کی نسل نہیں ہے, آپ کا مستقبل نہیں ہے جو بدلے گا, آپ کی ابدیت نہیں ہے جو بدلے گی, بلکہ جن جن زندگیوں کو آپ کی گواہی, آپ کا تجربہ متاثر کرے گا, امپیکٹ چھوڑے گا, ان کی زندگیوں میں بھی کام ہوگا. سو خداوند نے آپ کے پاس ایک بڑی ذمہ داری رکھی ہے, اور خداوند آپ کو اپنی قدرت کے لیے بڑی کثرت سے استعمال کر سکتا ہے. اس لیے اپنی زندگی کو, اس گواہی کو پیدا ہونے دیں, اور خداوند کے آگے آئیں اور اسے موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے. جی بھائی دانش, اور پھر آپ کس طرح سے خداوند آپ کو خدمت میں اس تجربے کے بعد آگے بڑھایا؟ اس کے بعد میں نے جو ہے خدا کے ساتھ ایک سٹارٹ میرا پریسبیٹیرین چرچ سے ہوا, FC کالج سے, اور سن 2000 میں نے پاسٹر سلیم بشیر کو جوائن کیا. اور 2002 میں جو ہے میرا جو ہے تعلق گریس بائبل کالج کے ساتھ, گریس اسمبلیز میں خدا مجھے وہاں پر لے کر آیا, اور وہاں پر ڈاکٹر نعیم پرشاد, پاسٹر ایلفرڈ اور جیسے لوگ مجھے ملے, اور جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ رہنمائی کی. اور زندگی کے میرے وہ جو ابتدائی سال تھے وہ ان کی محنت کی وجہ سے, اور ان جیسی شخصیات کی محنت کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا آج مجھے اس مقام پر لے کر آیا. اور خدا کا شکر ہے کہ پھر میں نے گریس بائبل انسٹیٹیوٹ سے 2005 کے اندر بیچلر آف تھیولوجی کیا, اور اب خدا کا شکر ہے کہ میں اب اوپن تھیولوجیکل سیمنری سے ماسٹرز ان کرسچن آرٹس کر رہا ہوں, میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں. اور خداوند اپنے نام کو جلال دینے کے لیے جب وہ استعمال کر رہا ہے, اور ابھی خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ایک رویا بخشی ہے, اور اس رویا میں ہماری دل کی دھڑکن ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے. ایک ایسے نوجوان جو ڈرگز لے رہے ہیں, ایسے نوجوان جو بیرا روی کا شکار ہیں, ایسے نوجوان جو اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان تک پہنچے
اور ان کو خداوند کے پاس لے کر آئیں۔ آمین، دیٹس ونڈرفل۔ اور عزیز ناظرین، خداوند ان باتوں سے ہم سب کو برکت دے رہا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں پھر خداوند ہمیں دوسروں کے لیے باعث برکت بناتا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم خداوند کی آواز بھی سنیں گے، وہ باتیں جو پاسٹر دانش اسلم کے دل میں ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ خدا کا کلام جو وہ اپنی روح میں رکھتے ہیں۔ آئیں ہم اب وقت ہے کہ اس پیغام کی طرف بڑھیں اور وہ بات سنیں جو خداوند نے ان کو آپ کے لیے دی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ تمام ناظرین کو پاسٹر دانش اسلم کا سلام پہنچے۔ میرے عزیزو، میرا تعلق جو ہے وہ سٹی ہل چرچ جی بلاک یوحنا آباد سے ہے، اور آج میں خدا کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے JCTV کی وساطت سے آج آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کرنے کا موقع جو ہے وہ بخشا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو خداوند کے کلام میں سے شیئر کروں گا وہ ہے انکاؤنٹر ود گاڈ۔ میرے عزیزو، اس زمین پر رہنے والے ہر شخص کا خدا کے ساتھ انکاؤنٹر بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر ہمارا خدا کے ساتھ شخصی تجربہ نہیں ہے، اور اگر ہم خدا کے بارے میں نالج تو بہت رکھتے ہیں، ہمارے پاس انفارمیشن تو بہت زیادہ ہے، اور ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم تو ہے، لیکن جب تک ہمارا خدا کے ساتھ تجربہ نہیں ہے تو وہ علم جو ہے وہ اتنا ہمارے لیے یوزفل نہیں ہے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں سے آپ کے ساتھ میں ایک بات شیئر کروں، وہ ہے رسولوں کے اعمال اس کے 9ویں باب میں اور اس کی 3 آیت سے لے کر اس کی 10ویں آیت تک اگر ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں تو وہاں پر ہمیں بڑا خوبصورت طریقے سے پالوس رسول کی تبدیلی کا ذکر ملتا ہے۔ اور پالوس رسول کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پالوس جو ہے ایک ایسا شخص تھا جو فریسی تھا، اور جس کے پاس شرع کا عالم تھا اور گملیل کا شاگرد تھا، لیکن وہ کلیسیا کا جو ہے وہ ستانے والا تھا، کلیسیا کا برباد کرنے والا تھا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی ملاقات لشکروں کے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوتی ہے تو یہی پالوس جو ایک وقت کلیسیا کا ستانے والا ہوتا ہے، یہ کلیسیا کا فائدہ پہنچانے والا، اس کی تعمیر کرنے والا، اس کے لیے اس کی افزائش کے لیے تگ و دو کرنے والا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اور 3 آیت میں لکھا ہے، جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گرد آ چمکا، اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہمارا خدا کے ساتھ تجربہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آج ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے خداوند کو ستانے والے ہوں، یا ہمارے رویوں سے، ہماری سوچ سے، ہماری گفتگو سے خدا کی بادشاہی کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہو۔ لیکن جب ہماری ملاقات خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ہم پہلے جیسے نہیں رہتے، بلکہ ہماری زندگی، ہماری سوچیں، ہمارے رویے اور ہمارا دنیا کو دیکھنے کا نقطہ نظر جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جو ہی پالوس کی ملاقات خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوتی ہے اور یہ شخص جو ہے اس کی زندگی کے اندر خدا ایک عجیب کام کرتا ہے۔ اور اگر آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ پالوس ایک ایسا شخص ہے جس نے نئے عہد نامہ کی سب سے زیادہ کتابیں لکھیں، اور غالباً 14 جو کتابیں ہیں وہ اس کا مصنف پالوس کو سمجھا جاتا ہے، اور خدا کے روح نے اسے کثرت سے اپنے لیے استعمال کیا اور اس نے کلیسیاؤں کو تعمیر کیا۔ تو خدا کے ساتھ تجربہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ تجربہ ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ زبور 145 اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند ان سب کے قریب ہے جو اسے دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا، ہمیں اس کے قدموں میں اپنے آپ کو جھکانا ہوگا،
پھر ہی ہمیں خدا کا شخصی تجربہ ہوگا۔ اور اس کی اگلی آیت میں لکھا ہے یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ عزیزو، آج بہت زیادہ پریئر فیسٹیول جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک بڑا کام ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فرق اس سے نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ دعا کر رہے ہیں، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کس رویے سے اور کس خلوص نیت سے دعا کی جا رہی ہے۔ اور یعقوب کے خط اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ راست بازی، یہ خدا کی پاکیزگی، یہ خدا کا جلال اس وقت ہماری زندگی کے اندر کام کرے گا جب ہمیں خدا کا تجربہ ہوگا، اور خدا کا تجربہ ہمیں ڈیلی جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور جب ہم اس کو اپنی زندگی میں الاؤ کریں گے، اس کو اجازت دیں گے، تو پھر خدا اپنی ذات کو ہم پر ریویل کرے گا۔ تو میری چیزوں، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا ذہن بہت زیادہ انفارمیشن سے بھرا ہو، لیکن وہ انفارمیشن ریویلیشن میں تب تبدیل ہوگا جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ شخصی ملاقات کریں گے، جب روح القدس کے ساتھ وقت گزاریں گے، پھر خدا ہماری زندگی میں کام کرے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ خداوند اس خیال کے وسیلہ سے، اس کلام کے وسیلہ سے آج آپ کی زندگیوں میں کام کریں، اور آج آپ یہ کہہ سکیں کہ خداوند تو مجھ پر اپنے آپ کو ریویل کر، اپنی ذات کو ریویل کر۔ اور جب خداوند آپ پر اپنا آپ ظاہر کرے گا اور آپ اس ایکسپیرینس میں سے گزریں گے، آپ خدا کی حضوری کا تجربہ کریں گے، آپ خدا کے کلام کا تجربہ کریں گے۔ اور ایک مثال کے ساتھ میں اس خدا کے کلام کو وائنڈ اپ جو ہے وہ کروں گا۔ میرے عزیزو، آپ تب تک کسی کو کسی فروٹ کا ٹیسٹ نہیں بتا سکتے جب تک آپ نے خود اس کا ذائقہ نہ چکھا ہو۔ اگر آپ نے ایپل کا فروٹ کا ذائقہ اگر خود چکھا ہوگا تو آپ دوسرے کو بتا سکیں گے کہ یہ اس کا ذائقہ کس طرح سے ہے، یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ اگر آپ نے خدا کے کلام کا اور خدا کی ذات کا خود تجربہ کیا ہوا ہے تو پھر یہ بہتر طور سے لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ہمارا خدا کیسا ہے اور وہ کتنے بڑے بڑے جلالی اور عجیب کام کرتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں کو برکت دے، اور آپ محض جو ہیں صرف نالج رکھنے والے نہ ہوں بلکہ خدا کے ساتھ ایک تجربہ رکھنے والے ہوں، تاکہ خداوند آپ کی زندگیوں میں اپنا کام کرتا چلا جائے۔ God bless you all. عزیزو، ویلکم بیک۔ یسوع کے گواہ سیزن 2 میں ہم موجود ہیں، اور آج ہمارے مہمان بھائی ہیں پاسٹر دانش اسلم۔ ابھی آپ نے ان کے وسیلے سے خداوند کی آواز سنی، اور ہم نے یہ جانا کہ جب ہم خداوند کے علم سے، خداوند کی معرفت سے ہم جب بہرہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ہمیں وہ کچھ بخشتا ہے، وہ کچھ سکھاتا ہے جو اس کے الہی منصوبوں میں ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ جو دنیا کا نالج ہے وہ ضرور کارآمد ہے، لیکن خداوند میں بڑھنے کے لیے خداوند کے ساتھ ایک کانٹیکٹ میں آنا، ایک کنیکشن میں، رابطے میں آنا، وہ انتہائی اہم ہے۔ جس طرح سے ہم دنیا کے علوم سیکھتے ہیں، جس طرح سے بھائی دانش نے بتایا کہ انہوں نے سیکولر سٹڈیز بھی کی ہیں، لیکن اب اس تجربے کے بعد وہ لگن ایسی ہے کہ اب وہ خداوند کی باتیں سیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے سیمنری کے کورسز کیے ہیں، وہ بائبل کالج کے کورسز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ سو عزیزو، جب ہم دنیاوی علوم کے لیے مکاتب میں داخل ہوتے ہیں، سکولز میں داخل ہوتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسی طرح سے ہمیں سکول آف کرائسٹ، مسیح کے مکتب میں، اس رشتے میں، تعلق داری میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اس کی باتیں سیکھ سکیں اور اس کی پہچان میں آگے بڑھ سکیں۔ سو پاسٹر دانش، کوئی ایسی بات جو آپ آج ہمارے ناظرین کو کہنا چاہتے ہوں، جو آپ کے دل کی دھڑکن ہو، جس سے وہ برکت پائیں؟ جی، میں ضرور آج اپنے ناظرین کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے ارد گرد وی ہیو لاٹ آف انفارمیشنز۔ ہم بائبل کالجز میں جاتے ہیں، سیمنریز کے اندر جاتے ہیں، ہم بکس ریڈنگ کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، لیکن جب تک آپ کا خدا کے ساتھ شخصی تجربہ نہیں ہے، جب تک آپ کا اس کے ساتھ انکاؤنٹر نہیں ہے، اس وقت تک یہ نالج آپ کے لیے اتنا زیادہ ہیلپ فل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ خدا کو شخصی طور پر جاننا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر ہم رسولوں کے اعمال میں
اس کے 9ویں باب کے اندر دیکھیں پالوس رسول کی زندگی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک فیرسی تھا، اور فریسی ہونے کی وجہ سے اس کے پاس پرانے عہد کا ایک ڈیپ نالج تھا، ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کلیسیا کا ستانے والا تھا۔ لیکن اس چیپٹر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی اس کی ملاقات زندہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہی پالوس جو کلیسیا کا ستانے والا ہے وہ کلیسیا کا بچانے والا بن جاتا ہے۔ آمین آمین۔ جو کلیسیا کا ستانے والا ہے وہ کلیسیا کا بڑھانے والا اور بچانے والا بن جاتا ہے۔ بھائی دانش، اٹ واز ونڈرفل، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کی اس گواہی سے بہت سی زندگیوں کو برکت ملی ہے۔ جب ہم خداوند کے ساتھ، جیسے بھی بھائی کہہ رہے تھے، ایک شخصی رشتے میں داخل ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں ایک تجربہ پیدا ہوتا ہے، اور اس رشتے کے پیچھے جو خداوند یسوع مسیح کی وہ ہستی موجود ہے، جب وہ ہماری زندگی میں کام کرتی ہے تو ہماری زندگی میں، ہماری مسیحی زندگی میں، ہماری مسیحی چال چلن میں، ہمارے مسیحی رویے میں، ہماری مسیحی گواہی میں ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک ایسی تاثیر ہے جو میچ لیس ہے۔ وہ آپ کے خاندان کو بدل دے گی، وہ آپ کے دوستوں کو بدل دے گی، اور ان کے حالات کو بھی آپ کے حالات کی طرح خداوند کے لیے بدل دے گی اور بابرکت بنائے گی۔ سو آج ہمیں اجازت دیجئے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ان باتوں سے آپ نے برکت پائی ہے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ یسوع کے گواہ اس کے سیزن 2 میں ایک نئی ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے۔ اس پروگرام کے ہوسٹ پاسٹر الفریڈ یعقوب کو اجازت دیجئے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے، اپنی گواہی کو مؤثر رکھیے، آمین۔